اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر وہ سلطان مبین اور واضح دلائل کے ساتھ واضح براہین کے ساتھ اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون اور اس کی سرداروں کی طرف یعنی اس کے وزراء اس کے مشیر ان کی طرف لیکن فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون انہوں نے فرعون کے احکامات کی پیروی کی، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور فرعون کا کہا انہوں نے مانا۔ لیکن وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ لیکن فرعون کا حکم درست نہیں تھا، خیر خواہی اور بھلائی والا نہیں تھا جس کی انہوں نے پیروی کی۔ انبیاء کرام کی جو دعوت ہے اس کا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام سب سے پہلے لیڈر آف دا نیشن جو قوموں کے سردار ہوتے ہیں ان کو پہلے دعوت دیتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں پر بھی آپ قرآن مجید میں انبیاء کرام کی دعوت کو پڑھیں گے تو قال الملأ الذین کفروا من قومی کہا کافروں نے ان کی قوم کے سرداروں میں سے، یعنی اس سرداروں کو پہلے دعوت دی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کواڑ ہوتے دروازہ ہوتے، اگر یہ کھل گیا تو سمجھ لو کہ بہت ساری انسانیت جو ہے وہ کیا کرے گی، جناب وہ دعوت کو قبول کر لیتی۔ اور اگر یہ دروازہ بند رہا تو بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں یا جن کے اوپر ان کا روب دبدبہ اثر رسوخ ہوتا ہے وہ ان کی وجہ سے دبے رہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں کرتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شاہ روم کے نام خط لکھا تو اسے کہا کہ اگر تو ایمان لاتا ہے نا تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، تیرا بھی، تیرے ایمان لانے کا بھی اور تیری قوم کا بھی، لیکن اگر تو ایمان نہیں لاتا فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمُ الْعَرِيسِيِّينَ تیرے دہقانوں کا گناہ بھی تیرے پلے پڑے گا، کیونکہ تو جو نا ان کی ایمان نہ لانے کا سبب بنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے وزیروں کی طرف جناب وہ رسول بنا کر بھیجا کہ جائیں ان کے پاس جائیں، لیکن انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرا کر فرعون کی حکم کی فرما برداری کی، اور فرعون کی فرما برداری کو بھلی نہیں تھی، اچھی نہیں تھی۔